میرے معزز سامعین، آپ کی خدمت میں تذکرۃ الاولیاء کے اوپر تیسری قسط لے کر حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی قسط کے اندر ہم نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چیزیں جو قابل اعتراض تھیں ان کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ ان کے تعارف کے آغاز میں ہی جو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا جو ام المومنین ہیں ان کے حوالے سے ایک گستاخی درج ہے، جس کے حوالے سے علماء سے ہم نے جواب طلب کیا تھا، لیکن آج تک اس کا جواب نہیں آیا اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر کبھی بھی جواب نہیں آئے گا۔ تو آج جو ہستی ہم ڈسکس کریں گے وہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے بارے میں کیا چیزیں درج ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو ان کے تعارف کے آغاز میں ہی ایک واقعہ درج ہے کہ آپ ایک کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے، تو جب آپ سے کرایہ طلب کیا گیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہوگی، تو سمندر کی مچھلیاں ایک ایک دینار اپنے منہ میں لے کے آئیں اور ان کا کرایہ دیا۔ پھر انہوں نے کرامت دکھائی، اٹھے اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے پہلے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو آپ کو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ مل جائیں گے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا نام مالک بن دینار پڑا۔ دوسرا واقعہ جو آگے چل کے آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کو جہاد کرنے کا بڑا شوق ہوا، لیکن جب جہاد کا موقع آیا تو آپ کو بخار ہو گیا، اور ایسا بخار ہوا کہ جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو آپ کو پھر ایک غیبی آواز آئی اور کہا کہ شکر کرو تم جہاد میں نہیں گئے، اگر جاتے تو تمہارا ایمان جو ہے وہ وہاں خراب ہو جاتا۔ تو اگلا ایک واقعہ ہے کہ آپ اسی طرح سے ایک بازار کے اندر سفر کر رہے تھے، تو بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے والی تھی، تو ایک سپاہی نے آپ کو ہٹاتے ہوئے کوڑا مار دیا، تو آپ کے منہ سے یہ نکل گیا کہ تیرے ہاتھ کٹ جائیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ بزرگ دعائیں دیتے ہیں، یہ واحد بزرگ ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ بد دعائیں بھی دیتے ہیں، تو اس کا جواب بھی ہم آپ سے طلب کرتے ہیں۔ دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑا بدماش قسم کا آپ کا پڑوسی تھا، وہ لوگوں کو بہت تنگ کرتا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ آپ نے اس کو ایک دفعہ بھی سمجھایا، پھر دوسری دفعہ بھی جب آپ اس کو سمجھانے کے لیے گئے تو غیب سے آواز آئی کہ تم اس بدماش کو جو ہے وہ سمجھاؤ نہیں، یہ میرا دوست ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آگے بتاتے ہیں کہ آپ نے کبھی میٹھی یا ترش چیزیں جو ہیں وہ کبھی نہیں کھائیں، یہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ آپ 40 برس تک بصرہ میں رہے، اس کی کھجوریں بڑی فیمس ہوتی تھی، تو آپ نے کبھی اس کی کھجور نہیں کھائی 40 سال تک۔ تو پھر آپ کو اجازت ملی کہ آپ کھا سکتے ہیں، تو آپ وہ کھجوریں لے کے مسجد میں گئے، تو وہاں ایک بچے نے کہہ دیا یہودی آ گیا، یہودی آ گیا، تو لوگ آپ کو مارنے کے لیے وہاں پہ آ گئے۔ تو آپ نے کہا شکر ہے میں نے کھجوریں نہیں کھائیں، اگر میں کھجوریں کھا لیتا تو شاید میں کافر ہو جاتا۔ تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد کبھی کھجور نہیں کھاؤں گا، حالانکہ کھجور کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ کے پسندیدہ پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ تو لہٰذا آگے بڑھتے ہیں آخر میں، تو آخر میں یہ لکھا ہوا ہے صبر کا پھل کہ آپ اپنے فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ جنت میں پہنچ گئے، آپ کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی جنت میں پہنچ گیا، حالانکہ جنت کا فیصلہ جو ہے وہ روز محشر کے بعد ہونا ہے، روز محشر کے بعد لوگ جو ہے وہ جنت کے اندر پہنچیں گے۔ تو یہ بھی ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ لوگ کس طرح سے جنت کے اندر پہنچ گئے، تو اس کا ہم انتظار کریں گے کہ ہمیں جلد از جلد جو ہے وہ اس کا بھی جواب ملے۔ تو یہ جو واقعات بیان کیے ہیں کائنڈلی ان کے اوپر تحقیق کریں اور ان لوگوں سے اس کے اوپر جوابات طلب کریں۔